وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ ساتھ جو متن ہے وہ یہاں پہ ہے کہ وحذفها وحدها معوضا عنها ما فی مثل اما انت ذا نفر ومع اسمها فی مثل ان خیر فخیر والتمس ولو خاتم من حدید۔ یہاں پہ شرح میں آ جائیں۔ شرح میں یہ عنوان بنتے ہیں کہ من خصائص کان جواز حذفها، کہ کانا کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ کانا محذوف ہو جاتا ہے، اس کے باوجود اس کا اسم اور خبر موجود رہتی ہے، یعنی محذوف رہ کر بھی یہ عمل کرتا ہے۔ اچھا، اب کانا کے محذوف ہونے کے ساتھ دو حالتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ پہلی صورت میں یہ ہے کہ فقط کانا حذف ہوگا، اسم اور خبر اس کی باقی رہے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کانا کے ساتھ اس کا اسم بھی کیا ہو جائے گا، حذف ہو جائے گا، اور فقط خبر کیا رہے گی، باقی رہے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ وَلَهَا فِي ذَلِكَ، یعنی اس کانا کے حذف ہونے میں کانا کے لیے دو حالتیں ہیں۔ فَتَارَةً، کبھی کیا ہوتا ہے، تُحْذَفُ وَحْدَهَا، فقط کانا کو حذف کیا جاتا ہے، وَيَبْقَى الْاسْمُ وَالْخَبَرُ، اسم خبر باقی رہتے ہیں۔ یہاں پہ پھر احکام کیا ہوتے ہیں کہ جب کانا کو حذف کیا جا رہا ہے تو اس کے عوض میں ایک ما زائدہ لے کر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ وَيُعَوَّضُ عَنْهَا ما زائدہ، جو اکیلا کانا حذف ہوگا تو اس کے عوض میں ما زائدہ کو لے کر آیا جاتا ہے، اور اس ما کو کہتی یہی ہیں۔ اس ما کی ترکیب کیسے کرتے ہیں کہ یہ ما زائدہ ہے جو عوض ہے عن کان المحذوف۔ دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ تحذف مع اسمها، کہ اس کو اپنے اسم کے ساتھ حذف کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ پھر کہتے ہیں کہ ولا يعوض عنها بشيء، یہاں پہ کسی چیز کو اس کے عوض میں لے کر نہیں آتے، یعنی اکیلا حذف ہو گیا تو اس کے عوض میں کچھ لے کر آئیں گے، اور اگر ساتھ اسم کو بھی لے کر چلا گیا، حذف ہو گیا، تو پھر ہم کہیں گے کہ بھئی اب آپ کے عوض میں ہم کوئی نہیں لے کر آ سکتے۔ ٹھیک ہے جی، اب عوض دینے سے ہم عاجز ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو اب ان دونوں کے عوض میں کچھ بھی لے کر نہیں آیا جائے گا۔ پہلی صورتیں جو ہیں وہ کیسے ہیں ہمارے پاس، اور وہاں پہ ما کیسے لگتا ہے، اس کی یوں مثال ابن ہشام واضح کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جو پہلا مورد ہمارے پاس پیش آتا ہے وہ آتا ہے جی بعد ان المصدریہ۔ ان مصدریہ کے بعد کیا ہوتا ہے جی، کانا حذف ہو جاتا ہے۔ یہ جو ان مصدریہ ہے فی کل موضع، ہر اس جگہ پہ ہوتا ہے کہ ارید فیہ تعلیل فعل بفعل، کہ جہاں پہ ایک فعل کی تعلیل دوسرے فعل سے کی جا رہی ہو، یعنی چونکہ یہ کام ہوا لہٰذا یہ کام ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن استعمال وہاں پہ ان شرطیہ نہیں آ رہا ہوتا، اصل میں تو ان شرطیہ ہوتا ہے نا کہ اگر تم جاؤ گے تو میں جاؤں گا، اگر تم آؤ گے تو میں تمہارا احترام کروں گا، یوں ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا وہاں پہ ان ہی استعمال ہے، جو ان مصدریہ ہے، جو کہہ کے معنی میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اردو زبان میں کہہ کے معنی میں نا، اگر کے معنی میں نہیں آتا، چونکہ اور کیوں کے معنی میں بھی نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود وہ جو کلام ہے اس میں یہی بات ہو رہی ہوتی ہے، تعلیل فعل بفعل کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک مصنف مثال سمجھاتے ہیں ہمیں کہ یہ عربوں کے ہاں مثال بولی جاتی ہے کقولہم۔ کون سی مثال؟ کہ اما انت منطلقا انطلقت۔ ٹھیک ہے، اما انت منطلقا انطلقت کیا مطلب؟ انطلق کا کیا مطلب ہے؟ نکل جانا۔ ٹھیک ہے، کہ چونکہ تم نکل گئے تھے تو میں بھی کیا ہے، نکل گیا۔ ٹھیک ہے، تو یعنی آپ آئے نہیں تھے تو میں بھی پھر کیا چلا گیا۔ تو اما انت منطلقا انطلقت، اس میں دو ہمارے پاس فعل ہیں نا، ہیں تو فعل تو ایک ہی ہے نا، انطلقت اور منطلقا، یعنی ظاہری طور پہ تو ہمیں ایک ہی فعل نظر آ رہے ہیں نا، لیکن معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دو جو ہے وہ فعل ہیں، کیونکہ ایک اس بندے کا نکلنا ہے، ایک جو ہے وہ جس کو یہ خطاب کر رہا ہے اس کا نکلنا ہے۔ تو خود جو اس کا نکلنا ہے اس کے لیے تو انطلقت، تو اس نے فعل ماضی استعمال کر لیا، اس کے لیے اس نے یہاں پہ کیا استعمال کیا ہے، اس میں فاعل استعمال کیا ہے، لیکن اصل میں یہاں پہ یہ کیا فعل ہے، اور فعل ناقص کیا اس کے اوپر موجود ہے، وہ کیا ہے، کنت منطلقا۔ ٹھیک ہے،
تو یہاں پہ دو ہی فعل ہیں اور ایک فعل دوسرے کے لیے کیا بن رہا ہے؟ تعلیل اور علت کا کام کر رہا ہے. واضح؟ تو بس ہم کیا کہیں گے کہ یہ ان مصدریہ کے بعد جب دو فعل ہوں اور اس میں کیا ہو؟ تعلیل و فعل بفعل والی بات ہو، اس میں یہاں پہ مورد آئے گا. اور چونکہ یہاں پہ انطلق تو فعل تو آ گیا، لیکن اس سے پہلے جو منطلقاً ہے وہ اسم فاعل ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ اسم فاعل جو ہے اصل میں اس کا جو فعل ہے وہ محذوف ہے. اور وہ فعل کون سا محذوف ہے؟ کانا والا. تو بات وہی ہے، تعلیل و فعل بفعل کی بات ہے، بس ایک فعل کیا ہے وہاں پہ محذوف ہے، جو کہ معنی کے اعتبار سے ہمیں سمجھ آتا ہے. یعنی اصل میں بات یوں تھی کہ ان کنتا منطلقاً فانطلقتو، ٹھیک ہے جی، ان کنتا منطلقاً فانطلقتو، یوں والی بات تھی. بہرحال مصنف اس چیز کو کیا ہے کھولتے ہیں مزید. مصنف کہتے ہیں کہ اصل میں جو جملہ تھا نا وہ سیدھا سیدھا یوں تھا، انطلقتو لأن کنتا منطلقاً. یہ جو ان مصدریہ ہے اس کے اوپر حرف جارہ لگا ہے، ٹھیک ہے. انطلقتو لکونک منطلقاً، اسے لام تعلیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لام جارہ. تو چونکہ بات کیا تھی کہ ایک فعل دوسرے کے لیے علت بن رہا ہے، تو اصل میں جملہ علت والا یوں بنتا ہے کہ انطلقتو میں نکلا، لکونک منطلقاً کیونکہ تم کیا ہو گئے تھے؟ نکلنے والے ہو گئے تھے، تو تمہارے نکلنے کی وجہ سے میں بھی کیا ہے نکل گیا. تو اب اس جملے کے اندر کیا ہے؟ تبدیلیاں ہوئیں، اور تبدیلیاں ہونے کے بعد یہ ہمارے پاس کیسے تیار ہو کے آیا؟ اما انت منطلقاً انطلقتو، یوں ہو کے آیا، ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر کیا کیا اضافہ ہوا ہے اس کو بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کے اندر یوں کیا گیا کہ فقدمت اللام وما بعدها علی الفعل. یہ جو لام تعلیل ہے نا، اس لام کو اور اس کے بعد جو فعل ہے اسے ہم نے کیا کیا جی؟ مقدم کر دیا. کس کے اوپر مقدم کیا؟ علی الفعل، فعل کے اوپر. فعل ہمارے پاس کون سا ہے؟ جو شروع میں فعل ہے، انطلق تو شروع میں فعل ہے، اس کے اوپر کیا مقدم کیا؟ مقدم کیوں کیا جی؟ للاہتمام بھی، کیونکہ اس کے اوپر کیا اہتمام ہے، ٹھیک ہے جی. یعنی اہتمام کیسے ہے؟ وہ اہتمام اس طرح سے ہے کہ کیونکہ وہ فوکس اس پہ کر رہا ہے کہ آپ نکلے، ٹھیک ہے نا، آپ پہلے اٹھ کے، علت یہ بن رہی ہے، ٹھیک ہے. جیسے اگر ایک استاد، ایک مثلا ہم مثال لیتے ہیں کہ طالب علم نے کیا ہے چھٹی کی، یا الٹ کرتے ہیں، استاد نے کیا ہے چھٹی کی، ٹھیک ہے جی. استاد کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو کلاس ہے نا ان کے کوئی پیپر ہو رہے تھے یا کہیں پہ انہوں نے جانا تھا، تو ان کی کیا تھی؟ چھٹی تھی. تو استاد ان کو کیا کہ میں جو ہے وہ تمہارے نہ آنے کی وجہ سے نہیں آیا، ٹھیک ہے، چونکہ تم لوگ نہیں آئے تو میں بھی نہیں آیا. تو حالانکہ وہ اپنی وجہ سے کیا نہیں آیا تھا، لیکن وہ فوکس کس کے اوپر کرنا چاہتا ہے کہ بھئی تمہاری وجہ سے جو ہے نا یہ چھٹی ہوئی ہے، تم لوگ آئے نہیں، تو اس وجہ سے کیا میں نہیں آیا. الٹ مثال لے لے کہ ایک طالب علم نے چھٹی کی، بعد میں پتہ چلا کہ استاد نے بھی چھٹی کی ہے. تو استاد پوچھے ہاں بھی کل کہاں تھے؟ وہ کہتے سر جی آپ جو نہیں آئے تھے میں بھی نہیں آیا، ٹھیک ہے. تو فوکس کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ استاد کے اوپر کر رہے ہیں. تو یہاں پر بھی جو ہے وہ اصل اپنے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ انطلق تو میں نکلا، بلکہ اس کا جو اہتمام ہے وہ اسی کے اوپر ہے کہ بھی آپ نکلے، آپ بھاگے تو تبھی میں کیا ہے بھاگا، ٹھیک ہے. فوکس اس کے اوپر کرنا چاہتا ہے. تو جس کے اوپر فوکس کرنا چاہتا ہے ابن شام کہتے ہیں اس کو شروع میں لے کر آ جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ بھاگے تو میں بھاگا، پھر اپنا بھاگنا کیا ہے بعد میں رکھے نا. اچھا، یا تو اہتمام کی بات ہو سکتی ہے کہ اس کو وہ اہتمام کرنا چاہتا ہے، اور لقصد الاختصاص، یا وہ قصد اختصاص کرتا ہے کہ میرا بھاگنا فقط اور فقط خاص تھا اسی وجہ سے کہ چونکہ آپ بھاگے تھے. یا تو اس کے بھاگنے کی اہمیت کو واضح کرنا چاہتا ہے، یا اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے فعل کو خاص کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. اچھا، تو اب ترتیب کیا ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہو جائے گا. فصار لأن كنت منطلقا انطلقتو. تو اب یہ جملہ بن جائے گا، لأن كنت کو اٹھا کے کیا لے آئیں؟ پورے کے پورا پہلے لے آئیں. لأن كنت منطلقا انطلقتو ہو گیا. یہ پہلے تو کیا کیا؟ آگے پیچھے کیا نا اس کو. ابھی مزید کیا ہے کہانی جا رہی ہے. ثم حذف الجار، پھر کیا ہے اس کے شروع میں جو حرف جارہ ہے لأن، اس کو کیا کیا جی؟ حذف کیا. کیوں بھی اس کو کیوں حذف کیا؟ چلیں وہ ترتیب کو تو مان لیا انہوں نے نا.
کہ وہ پہلے کیوں لے کر آنا چاہ رہے تھے، انہوں نے کہا جی ہماری مجبوری ہے، اصل ہم ان کو فوکس کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم نے کہا چلے ان کو فوکس کرنا ہے تو اس کو اٹھا کے پہلے رکھو، تو وہ تو ہم نے پہلے رکھ دیا کہ لأن كنت منطلقا۔ اب انہوں نے کہا کہ حرف جارہ کو بھی حذف کرنا ہے لأن كنت میں، تو حذف جارہ کیوں حذف کیا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے اس کی کیا وجہ بیان کی کہ اختصاراً، کہ ہم جملے کو کیا کرنا چاہتے ہیں، مختصر کرنا چاہتے ہیں، فوکس اسی کے اوپر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی لمبا جملہ نہیں کہنا چاہتے، اس کو بھی کیا ہے شارٹ میں کہنا چاہتے ہیں اختصاراً۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہوتا ہے عربی زبان میں موجود ہے کہ اختصار کی خاطر حرف جارہ اڑتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن مجید میں بھی اڑتے رہے ہیں، کما یحذف قیاسا من ان، جیسا کہ یہ باقاعدہ قیاس اور قانون ہے کہ یحذف یعنی حرف جار کو حذف کیا جاتا ہے، کہاں سے، من ان جو مصدریہ اس سے حذف کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یہ جو ان یطوف بہما ہے یہ اصل میں کیا تھا، فی ان یطوف بہما، ٹھیک ہے، یہاں پہ حرف جارہ فی اڑا ہے، ہم لام جارہ اڑانا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ فی اڑا ہے، اڑا تو حرف جاری ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی انہوں نے مان لیا ٹھیک ہے جی حرف جارہ بھی آپ اڑا لیں۔ ثم حذفت کانا، پھر انہوں نے کہا جی حرف جارہ اڑ گیا ہے تو اب ہمیں کیا ہے کانا کو بھی اڑانے تھے، انہوں نے کہا اور کیا کرنا ہے جی، کہتے ہیں کہ اب ہم مزید کیا اس کو مختصر کرنا چاہتے ہیں، یعنی کانا کو حرف جارہ کو اڑا کے سارا جو فوکس ہے نا اس کے بھاگنے پہ رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ بھاگے، ٹھیک ہے، وہ کیوں کہ چوں کہ یہ چیزیں ختم کرنا چاہتے ہیں، سیدھا آپ بھاگے، فوکس اسی کے اوپر کرنا ہے، تو کیوں کہ چوں کہ ابھی اڑ گیا نا شروع میں، ٹھیک ہے، لام بھی اڑ گیا کانا بھی کیا اڑ گیا۔ اچھا کانا جب اڑا تو انہوں نے کہا بھی فقط کانا کو اڑا کے لے کر جائیں، اس کے اندر جو ضمیر ہے نا آپ اس کو چھوڑ کے جائیں، کیونکہ کانا اڑے گا تو وہ اڑا کے لے جائے گا آپ کو بھی، جب کہ یہ آپ بھی فوکس کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بھاگے، تو انہوں نے کانا کو جانے دیا، اس کے اندر سے ضمیر جو ہے نا انت اس کو کیا نکال لیا۔ فانفصل ضمیر، و پس ضمیر سے جدا ہو گئی، فصار ان انت، پھر کیا بن گیا جی، ان انت بن گیا، ان انت منطلقا، یوں بن گیا ان انت منطلقا۔ اچھا جی پھر جب کانا واپس گیا تو کانا نے کہا کہ میں اکیلا جا رہا ہوں اور ضمیر آپ کے ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب ضمیر اپنے ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہے تو اب ضمیر نے کہا تو میرا تو کانا کے بغیر دل نہیں لگتا، گزارا نہیں لگتا، لہذا کانا کے عوض میں کوئی چیز کیا مجھے عطا کہ کر دی جائے۔ تو اگر کانا کے ساتھ اس کے اسم کو بھیج دیتے پھر تو مشکل نہیں تھی، اس کے عوض میں ہمیں کچھ نہیں لانا پڑتا، لیکن کانا سے ہم نے ضمیر لے لی، کانا کو فقط جانے دیا، تو اس کے عوض میں کیا کچھ لے کر آنا ہے، تو ثم مزید ما عوضاً، پھر اس کے عوض میں ما کا کیا کیا گیا، اضافہ کیا جائے، اور یہ ما زائد ہے جو عوض آ رہی ہے کانا کے بدلے میں۔ فصارت، پھر جملہ کیا بن گیا، ان ما انت، ان ما انت، ان ما انت منطلقاً، یوں بن گیا۔ اچھا ان ما انت جب چکر چلا تو نون ساکن اور میم متحرک جب کٹھے ملتے ہیں تو خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو نون بھی کس میں کنورٹ ہو جاتی ہے، میم میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ ثم ادغمت النون فی المیم، پھر نون کا میم میں ادغام ہو، جیسے نون کا میم میں ادغام کرنے لگے تو نون بھی میم کی شکل میں کنورٹ ہوگی، تو یہ انما کیا بن گیا، اما بن گیا۔ فصار اما انتا، اور صورتحال کیا بن گئی جی، اما انتا، اب پورا جملہ کیا بن گیا، اما انت منطلقا فانطلقتو، فانطلقتو بھی نہیں انطلقتو، اما انت منطلقا انطلقتو، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ساری کہانی ابن ہشام کو کس نے بتائی ہے، ٹھیک ہے، جس نے عربی زبان کو وضع کیا اللہ تعالیٰ نے، وحی نازل ہوئی ہے، یہ ایسے نہیں ہے، یہ ان کی اپنی ذہانت ہے، غور و فکر کر کے چیزوں کو نکالنا، یہ اللہ نے انسان کو صلاحیت دی ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے پاس یہ صلاحیت ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ مولا علی کا کیا جملہ ہے کہ میں نے 1000 باب سیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہر باب سے کتنے باب نکالے، 1000 باب نکالے، اور یہ جو ہوتا ہے تفکر کے اوپر موجود ہوتا ہے۔ شہید باقر صدر کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کا جو گھر میں لائبریری تھی، کتابیں تھیں، بہت تھوڑی کتابیں تھیں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ میں فقط 10% پڑھتا ہوں، 90% کیا کرتا ہوں، تفکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے، جتنا پڑھتے ہیں پھر پڑھ کے اس کو ذہن میں کیا ہے چلاتے رہنا، گھماتے رہنا، جس کی وجہ سے ہمیں کیا ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم ایک چیز کو یاد کریں، ذہن میں سوچیں تو ہم کہتے ہیں یار کیا مشکل کام کر رہے ہیں۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ جو روایات میں بھی ہے کہ کثرت روایت کمال نہیں ہے کہ روایات آپ زیادہ یاد کریں یا زیادہ بیان کریں، ٹھیک ہے، ایک روایت کو سمجھ لینا
1000 روایت کرنے سے افضل ہے۔ اور سمجھنے کا تعلق ذہن سے ہے، اور ذہن تب سمجھتا ہے کہ جب انسان غور و فکر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو غور و فکر انسان اپنی فیوچر لائف کے بارے میں کرتا ہے، اپنی محبوبہ کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، لیکن علم کے بارے میں غور و فکر کرے، سیگوں کو جوڑے، ناو کے قواعد کو جوڑے، یہ ہے۔ اب یہی چیز جو بھی ہم نے پڑھی ہے 5 منٹ میں پڑھ لی نا، اب اسی کے اوپر غور و فکر کریں گے تو ٹائم زیادہ لگے گا، لیکن ہم غور و فکر کرنا نہیں چاہتے۔ تو اصل چیز جو انسان کی زندگی میں ترقی کرتی ہے، انسان کے ذہن کو چلاتی ہے، اس کا تفکر ہے، غور و فکر ہے۔ اچھا، یہ تو انہوں نے ایک مثال دی، اس کے اوپر اب اشعار بھی لے کر آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قول عباس ابن مرداس کا بھی اسی جو ہے وہ قانون کے مطابق ہے۔ ابا خراش اما انت ذا نفر فإن قومی لم تأکلهم الضبع، ٹھیک ہے جی، اما انت ذا نفر فإن قومی لم تأکلهم الضبع۔ ضبع کہتے ہیں وہ قحط کو، قحط کے جو سال ہوتے ہیں۔ ہاں، تو ابا خراشہ کو جو ہے وہ اس نے کہا کہ اگر تم ذا نفر ہو، ذا نفر، نفر والے، تمہارے پاس بڑی تعداد ہے، تو میری قوم بھی ایسے نہیں ہے کہ جسے جو ہے وہ قحط سالی نے کھا لیا ہو اور اس کے پاس کیا ہے بالکل طاقت ہی ختم ہو چکی ہو، ٹھیک ہے جی، وہ بھی ادھر سے جوان موجود ہیں۔ تو اما انت ذا نفر کو کیسے کھولیں گے؟ فوکس اس کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں، اما انت ذا نفر ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں کیا تھا، لأن کنت، ٹھیک ہے، یعنی فإن قومی لم تأکلهم الضبع لأن کنت ذا نفر، سیدھی عبارت یوں تھی۔ تو لأن کنت ذا نفر میں ساری کی ساری وہی کہانی چلے گی۔ ہاں، لأن کنت ذا نفر کو آپ شروع میں لے کر آئیں، ٹھیک ہے، شروع میں لے کر آئیں، پھر لام اس کی اڑائیں، لام اڑائے، پھر کانک اڑائیں، کانک اڑایا، ضمیر اس کی باقی رکھیں، انت ذا نفر بن گیا، پھر کہا کہ ان کو جو ہے وہ اس میں ادغام کریں تو اما انت ذا نفر بن گیا۔ یہ کہانی یاد ہوگی ہے شاید سب کو۔ ہاں کدھر تأکلهم ہے نا، ہاں، لم تأکلهم لم، دو فعل کون سے ہیں؟ ہاں کیا چیز؟ نہیں، میری قوم کو نہیں کھایا، لم تأکلهم، ہم یعنی میری قوم کو نہیں کھایا۔ کس نے نہیں کھایا؟ بھیڑیے نے، زبو نے، زبو کہتے ہیں قحط سالی کو، میری قوم کو قحط سالی نے نہیں کھایا۔ ہاں بھئی، تمہارے پاس بڑے زیادہ لوگ ہیں تو میری قوم کو کون سا جائے وہ کھا گئے۔ کیسے اردو میں کیسے استعمال ہوتا ہے؟ ہاں، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں کوئی قحط پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہم کوئی بھوکے ننگے ہیں، ٹھیک ہے، یوں استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، وہی فخر نہ کرو نا، معنی تو یہی ہے نا کہ اے ابا خراشہ تم فخر نہ کرو کہ لأن کنت ذا نفر، ان کہ تم بڑی جماعت والے ہو۔ معنی کے اعتبار سے بنا رہے ہیں، یعنی معنی کرے، اصل عبارت تو یہ نہیں ہے نا، اصل عبارت تو وہی ابن شام کہہ رہے ہیں، ابا خراشہ لأن کنت ذا نفر، لأن کنت ذا نفر، یوں کہہ دیں کہ اگر تم بڑی ٹیم رکھتے ہو، جماعت رکھتے ہو، تو ہم بھی کیا ہے کوئی بھوکے نہیں ہیں، میری قوم کو بھی کیا ہے کوئی قحط سالی نہیں کھا لیا، ٹھیک ہے۔ معذوف معنی ضرورت نہیں ہے، آپ کہیں کہ بھئی یہ بات وہ کیوں کر رہے ہیں، ہم یہی کہیں گے کہ لڑ رہے ہیں آپس میں، ایک دوسرے پہ فخر و مباحثت کر رہے ہیں، ہاں وہی فخر ہو رہا ہے۔ اچھا، اصل لأن کنت فعمل فیہ ما ذکرنا، تو اس کے اندر وہی عمل کیا گیا کہ جو ہم نے کیا ہے ذکر کیا۔ یہ کیا تھا؟ پہلا مورد تھا کہ جس میں فقط کانا کیا ہوتا ہے، حذف ہوتا ہے۔ دوسرا مورد کیا ہے کہ جس میں کانا اسم کے ساتھ بھی حذف ہوتا ہے، اور یہ بھی آسان ہے کیونکہ اس میں کچھ عوض نہیں لایا جاتا۔ وثانی بعد ان ولو شرطیتین، دوسرا کب ہوتا ہے کہ ان اور لو شرطیہ کے بعد، پہلا کب تھا؟ ان مصریہ کے بعد نا، دوسرا کب ہے؟ ان اور لو شرطیہ کے بعد۔ مثال ذالک بعد ان کے بعد کی کیا ہے مثال دے رہے ہیں۔ پہلی مثال یہ عربوں کا قول ہے کہ المرء مقتول بما قتل به ان سیفا فسیف وان خنجرا فخنجر، یہ ایک مثال ہے۔ ترجمہ واضح ہے کہ ایک بندے کو قتل کیا جاتا ہے بما، اسی چیز کے ذریعے سے، ما قتل به، جس کے ذریعے سے اس نے قتل کیا ہے۔ ان سیفا، اگر وہ تلوار ہوئی تو تلوار کے ساتھ قتل کریں گے، اگر وہ خنجر ہوا تو خنجر کے ساتھ قتل کریں گے۔ اس میں شاید مثال کیا ہے؟ آپ ان اس میں ڈھونڈیں، ان کہاں پہ؟
ان سیفن آگے کیا ان خنجرن، تو ان کے بعد معذوف ہونا ہے نا، تو ہم کیا کہیں گے کہ پہلی مثال میں ان کے بعد کیا معذوف ہے کانا. اب کانا جب معذوف ہو تو کانا کے اندر ضمیر کو باقی تو نہیں رکھا نا، ان ہوا سیفن یوں تو نہیں کہا، ضمیر بھی وہ اپنی ساتھ لے کر چلا گیا. تو ہم کیا کہیں گے کہ سیفن اس کی خبر فقط بچ گئی جو کیا ہے موجود ہے ہمارے پاس، یعنی ان کانا سیفن ان کان خنجرن. دوسری مثال الناس مجزیون باعمالہم ان خیرا فخیر وان شرا فشر، یہ پوری مثال ہے کہ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دی جاتی ہے، اگر اچھے اعمال ہوں گے تو اچھی جزا، برے اعمال ہوں گے تو بری جزا. یہاں پر بھی جو دو جگہ پہ ان آیا ہے اس کے بعد کانا کیا ہو جائے گا حذف ہو جائے گا. تیسری مثال شاعر کا شعر ہے کہ لا تقربن الدہر آل مطرف ان ظالما ابدا و ان مظلوما. ٹھیک ہے جی، ان یہاں پہ آیا ہے دو جگہوں پہ، وہاں پہ ان کے بعد دونوں کے بعد کیا ہوگا کانا معذوف ہوگا، لیکن کانا معذوف ہوگا اپنی ضمیر کے ساتھ. ضمیر کون سی ہوگی یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ لا تقربن مخاطب ہو رہا ہے نا کہ لا تقربن تم قریب نہ جاؤ، ان کنت ظالما و ان کنت مظلوما، تو یہاں پہ کانا کی بجائے کیا ہو جائے گا کنتا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، لا تقربن آل المطرف یعنی تم زمانے کے قریب نہ جاؤ اے آل مطرف، ان ظالما ابدا اگرچہ تم ظالم ہو یا اگرچہ تم مظلوم ہو. ٹھیک ہے، اب وہ جو کھول کے بیان ابن شام یہاں پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کان ما قتل به سیفا فالذی یقتل بسیفا ہو جائے گا، اور وہ ان کان عملهم خیرا فجزاؤہم خیر، اور ان کنت مظلوما و ان کنت ظالما، یہ ہو جائے گا. اچھا، لو کے بعد کیا مثال ہے، لو شرطیہ کی، التمس ولو خاتما من حدید، التمس التماس کرو مانگو اگرچہ وہ کیا ہو حدید لوہے کی کیا ہو انگوٹھی ہو. ٹھیک ہے، یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور کہتے ہیں کہ مسلمان بہت غریب تھے شروع میں، تو اسلام اور تشیع اور مسلمان جو بھی ہوتے ہیں ان کو جو مضبوطی بخشتے ہیں یہی جو غربا غلام فقراء یہی اس میں آتے ہیں مضبوط ہوتے ہیں. علم دین میں بھی ایسے کہ علم دین کو جو مضبوطی علماء کیا ہے بخش رہے ہیں اس میں بھی یہی فیملیز ہیں، مڈل کلاس اور غربا کی اکثر فیملیز ہیں. نہ فقط علم دین کہتے ہیں کہ جو دنیا کے علم میں سائنسدان ہو گئے، باقی ان کی بھی ہسٹری اگر پڑھیں تو وہ بھی جو بچے وہاں پہ آگے تک پہنچتے ہیں وہ بھی انہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی کوئی بھی علم دین کی فیلڈ ہو اس میں جو مولا کا فرمان ہے العلم فی الجو وہی ثابت ہوتا ہے. جو آسائشوں میں اور سونے کا چمچ لے کے پلتے ہیں ان لوگوں کے کوئی علمی کارنامے دنیا میں سامنے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جو انہی حالات میں ہوتے ہیں وہی ترقیاں کرتے ہیں. تو یہاں پہ وہ بندہ آیا اور ایک خاتون کو بھی ساتھ لے کر آیا اور کہا کہ میری اس کے ساتھ شادی کرا دیں. اب مسئلہ مہر کا آیا تو اس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو پیغمبر نے کہا التمس ولو خاتم من حدید، میں لے کر آؤ مانگو اگرچہ لوہے کی ایک انگوٹھی لے کر آؤ، انگوٹھی پہناؤ کم از کم. تو وہ گیا اور انہوں نے کہا کہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، اتنی غربت تھی. تو اس نے کہا یہی جو میرے اوپر میں نے جو ازار جو ہے وہ باندھی ہوئی ہے، ازار نیچے ہاں لنگ، ہاں یہ ازار ہے میرے پاس تو میں جو ہے نا یہ دے دیتا ہوں. کہ ازار اگر اس کو دو گے تو تم کیا پہنو گے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد نے کہا بھی تمہیں قرآن آتا ہے، تو پھر قرآن کی تعلیم کو کیا رکھا مہار کے طور پہ رکھا. ٹھیک ہے، تو التمس ولو خاتمن ولو کان خاتمن یوں ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے جی، وقول شاعر لا یامن الدہر ذو بغی ولو ملکا جنودہ ذاق عن سہل والجبل. یہاں پہ لو کدھر ہے جی، ولو ملکن ولو کان ملکن، زمانے کو امن نہیں دے سکتا ذو بغی ظلم والا، اگرچہ وہ بادشاہ ہو. کون سا بادشاہ ہو کہ جنودہ ذاق عنہ سہل والجبل، کہ اس کا لشکر ایسا ہو کہ یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ سہل و جبل ہی اس سے تنگ پڑ جائیں. سہل یعنی میدانی علاقے اور پہاڑی علاقے دونوں تنگ پڑ جائیں، اتنا بڑا کیا لشکر ہو. ایک ظالم کا جتنا بڑا لشکر ہو وہ امن اور امان قائم نہیں کر سکتا. کفر سے تو نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم سے نظام نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے جی، تو پہلی میں کیا شاید مثال ہے ولو کان ما تلتمس خاتم حدید، دوسرے میں کیا ہے کہ ولو کان الباغی ظالمن، یعنی ولو کانا ہو جائے گا، کانا کی ضمیر وہی باغی کی طرف پلٹے گی، یعنی جو کانا ہے وہ اپنے اسم کے ساتھ کیا ہوا ہے محذوف ہوا ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.